حاضرین محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ سیالکوٹ کے اندر جو سری لنکن شہری کو قتل کیا گیا ہے، اس کی آڑ میں اسلام کا لیبل لگایا گیا۔ حالانکہ ہر مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے اس کی شدید مذمت کی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، لیکن باوجود اس کے مذمت ہو جانے کے ابھی بھی کچھ لوگ اسلام کی آڑ لے کر علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی سازش تو یہ ہے کہ جب اس شخص کا قتل کیا گیا، اس کے بعد اس کی لاش پر کھڑے ہو کر جنہوں نے نعرے لگائے، آپ مجھے بتائیں کہ لبیک یا رسول اللہ کے وہاں نعرے لگوائے گئے، لگائے نہیں گئے؟ کوئی بھی شخص اگر تعلق رکھتا ہے قتل کرنے سے تو وہ اپنے نام کو چھپاتا ہے۔ تو یہاں پر مین ہیڈ لائن کر کے تحریک لبیک کو بدنام کرنے کی بھرپور سازش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ امیر محترم حافظ خادم سعد حسین رضوی صاحب پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کا ہاتھ ہے، جہاں تک کہ تمام جماعتوں نے، خود امیر محترم حافظ سعد حسین نے بھی اس کی بھرپور شدید مذمت کی ہے کہ غلط ہوا ہے۔ اب اسلام کی آڑ لے کر علماء کرام کو بدنام کرنا اور اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش چلانا کہ یہاں پر کہیں نظام مصطفیٰ قائم نہ ہو جائے، تو حکمرانوں کو نیندیں نہیں آ رہی، ان کی اپنی نیندیں اٹھ چکی ہیں، کیونکہ پارٹی اس پوزیشن پر پہنچ چکی ہے کہ اس نے اپنا لوہا منوانے کے لیے وقت کے حکمرانوں کو گھٹنوں پر ٹیک دیا۔ وہ مجبور ہو گئے کہ کسی طرح تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا جائے۔ اب جب معاہدہ ہو چکا تو اب وہ اپنی سازشی چالوں کے ذریعے سے اس جماعت کو بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اور یہ پاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین تبلیغ کی ازل سے لے کر آخر تک موجود رہے گی۔ کوئی اس خوش فہمی اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ جماعت یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والی، دین اسلام کے نام پر ووٹ لینے والی ہے، یہ دب جائے گی۔ یہ کبھی بھی نہیں دب سکتی۔ اسلام نے غالب آنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ غزوہ ہند ہونا ہے، تمام دنیا کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہونی ہے، یہود و نصارہ کافر ختم ہو جائیں گے، تو میرے نبی کا فرمان بھی تو سچا ہونا ہے۔ اس لیے اس قتل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی اس کی شدید مذمت کی ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، مسلمان اتنا بے غیرت نہیں ہوا ابھی تک کہ وہ اس طرح قتل کر کے لاش کی بے حرمتی کرے اور پھر اسے آگ سے جلا دیا جائے۔ یہ یقیناً یہ ایک بڑی سازش کی گئی ہے جو دین اسلام کو پریشان، دین اسلام کا نام لیوا کو پریشان کرنے کے لیے بہت بڑی سنگین سازش کی جا رہی ہے۔ تو تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام شدید مذمت کر چکے ہیں، ہم نے بھی مذمت کی ہے۔ ہم تمام عوام الناس کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اسلام دب جائے گا۔ اسلام ازل سے لے کر نہ دبا ہے، نہ قیامت تک یہ دبے گا۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، اور اس کے نام لیوا، اللہ کے فرمانوں پر عمل کرنے والے، اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے یہ قیامت تک نہیں دب سکتے۔ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرنے والے کل بھی ناکام تھے، کل بھی ابو جہل کے ساتھی تھے، آج بھی ابو جہل کے ساتھی ہیں، اور یہ قیامت تک ابو جہل کے ساتھی ہوں گے، اور محشر کے میدان میں یہ ابو جہل کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرنے والے یہ کان کھول کر سن لیں کہ ایسی سازشوں سے عوام الناس کو تو ورغلایا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک نے جن معاہدوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، وہ اس پر کھڑی ہے۔ اس قتل کے ساتھ تحریک لبیک کا کوئی تعلق نہیں۔ خام خواہ میں
ایک انتشار کی فضا قائم کر کے تحریک لبیک پر یہ لیبل لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جماعت کو کسی طرح ناکام کیا جائے۔ اس کو ناکام کرنے والے کل بھی ذلیل و خوار تھے، آج بھی ذلیل و خوار ہیں اور کل بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ جو اس جماعت کے نام لیوا ہیں وہ یقیناً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھر کر قیامت تک اسی جذبے کے ساتھ، اپنی آخری سانس تک اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسلام کی خلاف سازشیں کرنے والے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ جب بندے پر پڑے گی تو پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم اسلام کا نام لیوا ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اسلام خلاف ہونے والی سازشوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ایسے لعنتیوں پر ہم بھی لعنت ڈالتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔